الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم صدر جلسہ امیر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچری شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود دونوں مشائخ جنہوں نے آپ کے سامنے ایمان افروز تقریریں کی، میرے ساتھ جتنے لوگ اس مجلس میں میری آواز سن رہے ہیں، اور اسی طرح یوٹیوب چینل کے ذریعے سے وہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نشر ہونے والی تقریر کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب سے میں کہوں گا کہ ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کا دین، صحیح دین لوگوں تک پہنچے. لوگ غلط عقائد، شرک و بدعات، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں اور جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو جنت سے دور کرتی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے، جو مہینے میں ایک مرتبہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو اس پروگرام کے لیے میں نے قرب و جوار کی جتنی مساجد ہیں سب کو میں نے خطوط بھیجے اور جمعے میں اعلانات ہوئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ مساجد کے جو لوگ ہیں وہاں سے کم از کم، ہر مسجد سے کم از کم نمائندگی ہوئی ہو. ہمارے مسجد حفیظیہ کے متولی صاحب خود موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. پیارو بھائی ہمارے موجود ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر مسجد سے کم از کم کیا ہو، مسجد قیومیہ ہیں، وہاں کے لوگ شاید اتنے ہمارے پاس نہیں. یہاں قریب میں بیت العلوم ہے، یا یعقوبیہ مسجد ہے، یا قرب و جوار کی جو مساجد ہیں، سارے مساجد والے آئیں اور اپنے جو صحیح عقائد ہیں، صحیح دین ہے، اسے جانیں تاکہ ہم دوسروں تک پہنچائیں. ہم جانتے اور سنتے اس لیے ہیں کہ ہمارا ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو پوچھے گا. ہم اہل حدیث ہیں اور ہم صحیح عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، اسے جاننا ہمارا ضروری ہے. اس جماعت اور جمعیت سے ہمارا والہانہ اور قلبی تعلق ہے. اگر اس تعلق کی قربانی ہم یہ نہیں دے سکیں گے تو اور کیا دیں گے؟ آپ کی قربانی کا کیا ثبوت ہے کہ آپ اس عقیدے کو جانتے نہیں ہیں جو صحیح عقیدے کی طرف آپ منسوب ہوتے ہیں؟ آپ کو جاننا چاہیے کہ اہل حدیث کے عقائد کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، کیسے، کیا اسلوب دعوت ان کا ہے، کیسے وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے اسلاف کی کیا قربانیاں ہیں. اسی لیے تو یہ مسجدیں بنی ہیں، ورنہ یہ الگ الگ سائن بورڈوں سے مسجد بننے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، ورنہ سارے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے. یہ دیوار کے بعد دیوار پر یہ ساری مسجدیں، یہ ساری جماعتیں کیوں بنی؟ ایک صحیح عقیدے کو رائج کرنے کے لیے، لوگوں کو بدعقیدگی سے بچانے کے لیے. تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ مساجد کے کم از کم ہر مسجد کے لوگ اپنے جو لوگ وہاں کے مصلی ہوتے ہیں، ان کو آرگنائز کریں، ان کو لائیں، بٹھائیں اجتماعوں میں، ہم بیٹھیں، سنیں اور اپنی جو مبادیات ہیں، تعلیمات ہیں، اسے جاننے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ سے ہم اس کا ضرور خیال کریں گے. اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو جماعت اور جمعیتیں ہوتی ہیں، یہ کوئی سیاسی ان کی پالیسی نہیں ہوتی. جیسے سیاسی اجلاس ہوتا ہے تو ہر گاؤں سے 2-3 بسیں آتی ہیں، ہر فرد کو کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، اسے 100 200 500 ملتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں اپنی یہ سب نہیں. ہمارے پاس صرف جو بھی ہوتا ہے للہ فی اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے، ساروں کے ساتھ جنت میں چلیں، اپنے لوگوں کو اور خود کو بچائیں اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں ہماری شمولیت ہوئی، یہی ہماری کوشش ہوتی ہے. بہرکیف
سورہ احزاب آیا نمبر 33 میں نے تلاوت کی. یہ آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، مومن عورتوں کو اور امہات المؤمنین کو سب سے پہلے حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو استقرار کے ساتھ، قرار کے ساتھ، اور وہ جاہلیت کا جیسا مظاہرہ نہ کرو. سارے مومن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اور پھر ساتھ گھروں میں رہو تو کیا کرتے رہو؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کریں. عورتیں گھر میں رہیں تو نماز کی پابندی کریں. اور اگر وہ زکوٰۃ دینے کی حال ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے تو زکوٰۃ دیں. وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، بندگی کریں. انما یرید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے سے گندگی کو دور کریں، بدعقیدگی جو بھی، چاہے وہ گندگی. لیذھب عنکم الرجس، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، تطہیر. تو یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اہل البیت، خاص کر خطاب اہل بیت سے. تو آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ اہل بیت کون ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، کس کس کو اہل بیت کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم سنتے ہیں اہل کے معنی ہیں والے، عربی میں اہل، بیت گھر، ہاؤس، گھر والے. آپ بھی ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے گھر والے، ان کے گھر والے. جب گھر والے کہتے ہیں تو خاص کر یہاں جو مراد ہے، جیسے ہم لوگ سنتے ہیں جب بھی آل بیت کا تذکرہ آتا ہے، اہل بیت، تو اس سے خانوادہ رسول مراد ہوتے ہیں، جن کو ہم سادات کہتے ہیں، سید صاحب کہتے ہیں، کبھی عام زبان میں شاہ صاحب کہتے ہیں. ہاں، یہ سارے خانوادہ رسول ہیں، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ وہ ہوتے ہیں. اور کئی مرتبہ میں نے شیخ محترم سے بھی سنا کہ ضرور ہونا چاہیے، آپ لوگوں میں بہت سارے سید ہوں گے. ہے نہیں؟ بہت سارے سید آپ لوگوں میں ہوں گے، سید ہونا چاہیے. لیکن سیدوں کے پاس وہ ان کا شجرہ نسب ہوتا ہے، لینیج، ان کا شجرہ نسب ہوتا ہے. ہمارے بابا یہ ہیں، بابا کے بابا، دادا، لکڑ دادا، یعنی وہ ان کے کون ہیں، اور وہ جاتے جاتے ملتا ہے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ شجرہ نسب ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جھوٹ موٹ کے سید بن جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی پروف نہیں ہوتا، لینج نہیں ہوتا ہے. لیکن جو واقعی سید ہیں ان کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. صحیح احادیث بھی ہیں کہ سادات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کا احترام کیا جائے، یہ ایمان کی نشانی. تو اس سلسلے میں لوگ دو راستوں میں بٹ جاتے ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی قدر اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ کبھی اللہ اور اس کے رسول سے بھی بڑھا دیتے ہیں. جیسے رافضہ، انہوں نے بڑھایا، یہاں تک بڑھایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا ہی بنا لیا، اللہ بنا لیا. کہا کہ یہ حد سے زیادہ ہے، غلو ہے، اس کو ہم پسند نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسا بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ بنا لیا. ایسا مت بڑھاؤ. تو اور اس کے مقابل میں کچھ لوگ ایسے ہیں ناصبیہ، جو ایسے کہتے ہیں کہ بالکل اہل بیت کی قدر گھٹا دیتے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. ہم اہل السنہ والجماعہ نہ تو غلو کرتے ہیں، نہ تو بالکل ان کی قدر و منزلت کو گھٹاتے ہیں، بلکہ ہمارا اعتدال کے ساتھ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہم اس کو باقی رکھتے ہیں. چلیے ہم سنتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے. یہ اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے، جس کے تعلق سے بشارتیں ہیں. غدیر قم ایک مقام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جب پہنچے تو چادر کی آڑ میں اپنے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دونوں بچوں حسن اور حسین کو لیا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں،
یہ میرے اہل بیت ہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ یہ گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جو اصطلاح آتی ہے وہ اہل السنہ والجماعہ کے پاس الگ ہے، شیعہ رافضہ کے پاس الگ ہے۔ وہ لوگ کچھ لوگوں کو مانتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں مانتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ کہتے ہیں علی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا علی و فاطمہ، یعنی ان کا تو شاعر ایسا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس صرف 5 لوگ ہیں، میں ان 5 لوگوں سے جہنم کی آگ بجھا لوں گا۔ وہ 5 لوگ کون ہیں؟ علی و فاطمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، علی اور فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں، جیسا ہم نے شیخ محترم سے سنا، جس کو ہم کہتے ہیں پنج تن پاک۔ یہ پنجے ہیں جو گڑائے جاتے ہیں، آپ مانے نہ مانے۔ کبھی کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ شیخ کیا ضرورت ہے اس کو موضوع بنانے کی، ٹاپک بنانے کی، ہم تو محرم نہیں مناتے، ہم تو محرم کی عید نہیں مناتے۔ مطلب اللہ کے بندو، کبھی ڈیکاس روڈ پہ نکلو، کبھی ہمارے ادھر ایریا میں آ جاؤ، دیکھو کیسے وہاں منڈپ بٹھائے گئے ہیں، کیسے وہ کاپر کے جو پنجے ہیں وہاں عورتیں لاتی ہیں، اس کے نیچے سے بچوں کو گزارتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ پنجے کے نیچے سے بچہ گزار دیا جائے تو ساری بیماریاں اس کی شفا ہو جائیں۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کا کیا مطلب ہے؟ شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ اگر پنجے کے نیچے سے گزار دیں بچہ ساری بیماریوں سے شفا یاب ہو جائے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر شرک اس کو نہ کہیں تو کس کو کہیں؟ توحید کا کیا مطلب ہے؟ ہم آنکھوں سے اپنے محلوں میں دیکھتے رہیں، ہم اپنے بچوں کو خبردار نہ کریں، مشائخ سے ہم دین و علم کی باتیں نہ سنیں، اپنے آپ کو اس بدعقیدگی سے آگاہ نہ کریں تو کل ہماری اولاد یہی کرے، ہماری اولاد اسی فتنے میں جائے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم یہ مجلس انعقاد کرتے اور ہر مسجد کے جمعے کے خطبوں میں بتا دیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو چیز خاص کر اس پورے مہینے میں ہوتی ہے، ان صحابہ کرام کے خلاف دشنام یعنی زبان درازیاں کی جاتی ہیں جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جان مال تن دھن ساری قربانیاں دے دیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جنت کی خوشخبریاں ان کے لیے سنائی، اور یہ لوگ ان صحابہ کے خلاف لعن و طعن کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، تو جب جب بیماری آتی ہے اس کا علاج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو بچائے۔ کووڈ-19 آیا تو گورنمنٹ نے ٹیکہ بنا دیا۔ جب بدعقیدگی کی بیماری ہمارے گلیوں میں منڈپ سجتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بتائیں کہ بھئی اس کا علاج کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ غلط بچے دیکھتے ہیں تو بتایا جائے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ چلیے ہم سنتے ہیں، ہمارے پاس بس 15 منٹ کا ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ ہے، تو ہمیں سنتے ہیں کہ یہ اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی میں کون کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے مسلمان ہوئے، سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات، جن کی تعریف اللہ نے کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کسی بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالاں ہوئے، ناراض ہوئے، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ کسی لڑکی اور اس کے شوہر کا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو دونوں طرف کے ماں باپ آ جاتے ہیں، لیکن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کی سفارش کرنے کے لیے جبریل امین پہنچے، کہا کہ اللہ کے نبی، ام المؤمنین حفصہ کے تعلق سے آپ کا یہ فیصلہ ہے، انہا صوامہ وقوامہ، اے اللہ کے نبی وہ تو اتنے روزے رکھنے والی خاتون ہیں، اتنا قیام اللیل کرنے والی خاتون ہیں، جبریل امین تعریف کر رہے ہیں۔ ایسی امہات المؤمنین، ان کو رافضہ کہتے ہیں کہ یہ آل بیت میں داخل نہیں۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جب بھی آپ کہتے ہیں میرے گھر والے ہم جب بھی کہتے ہیں اس میں آپ کی بیوی بچے سارے آ جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں جن کی کتابیں، جن کی عقل اس کو ماننے کو تیار نہیں، بولتا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس میں داخل نہیں ہیں، آل بیت سے مراد یہی کچھ لوگ ہیں۔ بہرکیف زمانے میں ہم نے دیکھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بہانہ بنا کر لوگوں نے بہت قوم کو لوٹا، خامخواہ کے سید بن گئے، شاہ صاحب بن گئے، اور لوگوں سے لوٹتے رہے، بیعتیں لیتے رہے۔ اگر وہ صحیح ہوتے تو ٹھیک تھا، لیکن لوگ لوٹتے رہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آدمی صحیح ہو، اس کے پاس شجر نسب ہو تو ہم ماننے کو تیار ہیں، کوئی ثبوت ہو، لیکن خامخواہ غلط انتساب کر لے اپنے آپ کو تو اس میں شریعت میں بھی منع ہے۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں یہ آل بیت میں داخل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نواسیاں، بنو ہاشم کا سارا خاندان، یہ سارے کے سارے آل بیت میں داخل ہیں، جن کی عزت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ یہ ہمارا موضوع ہے، ہم سنیں گے کہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے کیسے ان آل بیت کی عزت کی، توقیر کی، اور ہمارے اوپر کیا کیا چیزیں واجب ہیں۔ ایک جیسے کہا کہ صحابہ کرام اس زمانے میں اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے، اور خود جو آل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے وہ صحابہ کرام کا احترام کرتے تھے اور یہ ان کا احترام کرتے تھے۔ دونوں میں کسی طرح کی منافرت، کسی طرح کی دلوں میں کدورت نہیں تھی، اور لیکن بعد میں رافضہ اور شیعہ نے بنایا کہ دونوں کے درمیان دشمنیاں تھیں، والعیاذ باللہ۔ یہ باتیں غلط تھیں، ان کے درمیان رشتے ہوتے تھے، ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ تو پہلی بات اہل بیت کے تعلق سے ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے احترام کو، ان کی توقیر کو سمجھیں۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کا بھی حکم ہے کہ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب ہم آل کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فیملی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے سنا ہے کہ قیامت کا جب آئے گا، آیت شاید ہمارے مشائخ میں کسی نے آیت پڑھی، ونفخ فی الصور، کہا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، سارے نسب ختم ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے جب سور پھونکے گا سارے نسب ختم ہو جائیں گے، نہ باپ کا بیٹا رہے گا، نہ بیٹے کا باپ رہے گا، نہ شوہر کی بیوی، نہ بیوی کی شوہر، سارے کے سارے علائق تعلقات ختم۔ الا نسبی و سببی، ایک حدیث ہے گرچہ کے سند کے اعتبار سے کہا کہ وہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ باقی رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جو ہیں وہ باقی رہیں گے، بقیہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک زمانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے شادی کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے شادی کی۔ پہلے تو کہا کہ عمر چھوٹی ہے، لیکن بعد میں شادی کیا اور وہ خوش تھے اس شادی پر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بس میں چاہتا ہوں کہ میرا تعلق اللہ کے نبی کے خاندان سے جڑ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے عمر کا تعلق جڑ جائے، اور انہوں نے وہ حدیث پر عمل کیا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے اور یہ آل بیت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، اور دونوں کے درمیان یہ رشتہ داریاں تھیں، محبتیں تھیں۔ اور جب ایک زمانے کے بعد جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو ان کے لیے 5000 درہم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے یعنی جو بھی خرچ دیا جاتا تھا غنیمت کے مال سے، مال فے کا حصہ بھی تھا ان کے لیے، تو 5,000 درہم، اور امہات المؤمنین کے لیے 12,000 درہم بیت المال سے دیے جاتے تھے۔ یہ اعزاز تھا امہات المؤمنین کے لیے اور آل بیت کے لیے۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ایک طرف ہم ہیں جو ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا ہے، آل بیت کون کون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فیملی میں کون کون داخل ہیں،
اس خاندان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے تعلق سے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار، نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین کے تعلق سے کہا۔ اور دوسری طرف حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہا کہ سید الشہداء، یہ شہیدوں کے سردار ہیں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اعزاز تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو، خاندان کو حاصل ہوا۔ اور جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کے تعلق سے ایک بات جو ہم سنتے ہیں کہ 10 محرم کو، جیسے ہمارے مشائخ نے بھی بتایا کہ 10 محرم کو جو واقعہ ہوا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، تو اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں مظلوم شہید کیے گئے، اور جو لوگ اس قتل میں شریک ہیں یا اس قتل پر خوش ہیں یا قیامت کے دن تک اس قتل کو وہ لوگ برا نہیں کہیں گے، غلط نہیں کہیں گے، وہ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ باقی ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں مظلوم شہید ہوئے، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی بات میں کہا۔ تو اس سلسلے میں جہاں تک مجھے آپ سے کہنی ہے کہ اہل بیت کے تعلق سے صحابہ کرام کے زمانے میں غنیمت کے مال کا 5واں حصہ دیا جاتا تھا، یہ حق تھا جو دیا جاتا تھا۔ اور اہل بیت کے تعلق سے آپ کے اور میرے دل میں محبت ہونی چاہیے، کدورت، بغض و حسد نہیں ہونا چاہیے جیسے رافضہ شیعہ کرتے ہیں۔ کون آدمی شیعہ ہے، سنی ہے، پہچاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ اس کے سامنے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کریں، وہ پھٹ سے باہر آ جائے گا۔ اور اس لیے کہ رافضہ اور شیعہ کا کسی سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، ان کے عقائد الگ ہیں، نہ قرآن کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور بھی ہیں جن کو فلاں کی بکری کھا گئی۔ قرآن 30 پارے نہیں، کچھ اور بھی پارے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب اور تعریف میں تھے۔ ایسے لوگ جنہ قرآن میں ہمارے ساتھ ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعلق سے جو باتیں ہیں کتاب الایمان میں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اس میں بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں، ان کے اپنی عقائد ہیں، ان کے اپنے طور و طریقے ہیں، ان کی اپنی باتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو مجھے اور آپ کو جاننی ہے، اہل بیت کے تعلق سے ہم غلو نہ کریں۔ جیسے شیخ نے بتایا کہ وہ زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود مانتے تھے، یہاں تک کہ قنبر کے ذریعے سے انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور اس میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جتنا اللہ ان کے بارے میں آتا اتنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی قرآن میں بڑی بڑی باتوں کا ذکر کیا تو فوراً کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک ایک رات میں چلا جانا بڑا مشکل کام ہے، یعنی ایسا کہ ذہن اس کو نہ مانے، خیال اس کو نہ مانے کہ ایک رات میں آدمی مکہ مکرمہ کعبے کے صحن سے نکل کر بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک پہنچ جائے، یہ تو ماننے والی بات نہیں۔ لیکن لے جانے والا اللہ تھا، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے فوراً کہا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، کہا کہ جو لے جایا گیا ہے وہ بندہ ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، رب ہے جو لے جاتا ہے۔ تو ہم آل بیت کے تعلق سے جب بھی آتی ہے بات تو ہم غلو نہ کریں، جتنی بات ان کی شان میں ہے اتنی بات ہم کہیں، ہم غلو نہیں کرتے ہیں اور غلو کی اجازت ہم کو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہوئے کہا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد،
یعنی میرے قبر پر اتنا غلو نہ کرو کہ اسے بت گاہ یعنی عبادت گاہ بنا لو اور ایسا بت بنا لو جس کی عبادت کی جائے۔ بہرکیف ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں، کیسے خلفائے ثلاثہ جو تھے وہ اہل بیت کا اہتمام کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا احترام کرتے تھے۔ جیسے آتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے اور دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے کھیل رہے ہیں، تو ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا، بولا کہ یہ بچہ ایسا ہے شبیہم بالنبی، یہ بچہ ایسا ہے جو بالکل اللہ کے نبی کے جیسا ہے۔ وہ شبیہم ولا شبیہم یعنی باپ علی کی شباہت اس میں نہیں، یعنی بچے کو اٹھایا، کہا کہ وہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ علی آپ کا بچہ بالکل اس کے نانا جیسا ہے، آپ جیسا نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے، بولا کہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے، جب بیٹی آتی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے اور اپنی بیٹی کو اپنی جگہ بٹھاتے اور کہتے ہیں بالکل ویسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی تھیں جیسے بالکل ان کے ابا چلتے ہیں، شباہت میں، چال و چلن میں بالکل اپنے ابا جیسی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں کے درمیان، اہل بیت اور صحابہ کے درمیان پیار و محبت تھی، کسی طرح کی کوئی رنجش دلوں میں ہرگز نہیں تھی۔ اس طرح کی کہانیاں بنا کر، رنجشیں اور کدورتوں کی باتیں بنا کر کہ صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی اہل بیت میں بیچ میں کچھ باتیں تھیں، اس طرح کے قصے گھڑ کر یہ لوگوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو صحابہ اکرام سے متنفر کر دیں، صحابہ اکرام سے بدظن کر دیں اور لوگوں کے درمیان میں ڈال دیں کہ انہوں نے ان سے خلافت چھینی، ان لوگوں سے بہت ساری چیزیں چھینی۔ بات ایسی بالکل نہیں تھی، جیسے قرآن و حدیث کی بہت ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں۔ تو کچھ اور چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، اسی پر مختصر میں بات ختم کرتے ہوئے سارے احباب سے کہوں گا کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ علم علماء سے حاصل کریں، صحیح لوگوں سے حاصل کریں۔ اور آخر میں ایک بات جس کی طرف انہوں نے توجہ دلایا ہمارے شیخ نے بھی، کہ ہمارے محلوں میں جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کبھی دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں، کبھی بحیثیت دیکھنے والے کے وہاں پہنچتے ہیں۔ تو میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ کرنا جیسے غلط ہے، دیکھنا بھی غلط ہے۔ ہمارے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، ان کی ہمت افزائی ہو جاتی ہے، ان کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ایسے جگہوں پر نہ جائیں جہاں بالکل دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں اور دین کا مذاق کیا جا رہا ہو، شرک و بدعت ہو رہا ہو اور بدعقیدگی پھیل رہی ہو۔ ایسی جگہ ہرگز نہ جائیں، ہو سکے تو اپنے سارے خاندان والوں کو روکیں ایسی جگہ جانے سے جس کا دین میں، شریعت میں کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ ایسے جگہوں پر کسی مسجد کے امام کو آپ نے جاتے دیکھا، چلو ہماری مسجد کے نہیں، کسی اور مسجد کے امام، نہ وہاں کوئی امام جاتے ہیں، نہ کوئی مستند عالم جاتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ وہی وہ گلی کے 2-4 وہ ہوتے ہیں، جو وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے جگہوں پر جانا بالکل غلط ہے۔ کوشش کریں کہ ہم ایسی چیزوں کو روکیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا سچا دین زمین پر باقی رہے۔ یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا علم دے کہ ہم بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ اور میں جتنے احباب میرے ساتھ ہیں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جس جگہ رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، گلی کے آس پاس آپ کے جتنے مکانات ہیں اس مکانات کا جائزہ لیں۔ وہاں کوئی ہوٹل ہے یا کوئی دکان ہے تو ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ روزانہ ایک آدمی ہی کو صحیح باتیں، صحیح دین پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں یہ چیزیں ہیں جو اس دین کی بقا اور اس سرزمین پر عزت کے ساتھ ہمارے جینے کی گارنٹی ہے۔ اس لیے کہ دعویٰ ہماری زندگی میں نہیں رہے گا
تو پھر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔